بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 141 پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہماری گفتگو چل رہی تھی مطلق اور مقید کے حوالے سے، اور کل ہم نے پہلا مسئلہ بیان کیا تھا جو کہ مطلق اور مقید کے معنی کے حوالے سے تھا۔ آج ہم دوسرا مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو اس سے متعلق ہے کہ اطلاق و تقیید ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اگرچہ اس کی جانب ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، لیکن یہاں پہ دوبارہ ہم تفصیل کے ساتھ اس کے حوالے سے بیان کریں گے۔ پھر ہم تیسرا مسئلہ بیان کریں گے، وہ اس سے متعلق ہے کہ جملوں میں اطلاق ہوتا ہے تو کس طرح کا اطلاق ہوتا ہے، وہ ہماری مراد ہے یا مراد نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ فرماتا ہے کہ اطلاق و تقیید میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ پایا جاتا ہے، البتہ یہ مصنف کا نظریہ، اس کے مقابلے میں دوسرے نظریات ہیں جس کو انشاءاللہ ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ سے مراد کے یعنی ہر وہ مقام کے جہاں پہ اطلاق ممکن ہو وہاں تقیید ممکن ہوگی، جہاں پہ اطلاق محال ہو وہاں پہ تقیید بھی محال ہوگی، دونوں ایک دوسرے سے کیا ہے، لازم و ملزوم ہوں گے۔ مقابلے میں دوسرے بھی اقوال ہیں، اس کو انشاءاللہ پھر آگے بیان کرتے ہیں۔ المسئلۃ الثانیۃ الاطلاق والتقیید متلازمان، دوسرا مسئلہ اس سے مربوط ہے کہ اطلاق اور تقیید دونوں متلازمان ہیں، ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے، کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اشرنا الی التقابل بین الاطلاق والتقیید من باب تقابل الملکۃ وعدمہا۔ فرماتے یہ بات ہم نے پہلے بھی بیان کی، ہم نے اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا کہ اطلاق و تقیید کے درمیان جو تقابل پایا جاتا ہے وہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کے باب سے ہے۔ کیوں؟ لأن الاطلاق ہوا عدم التقیید فیما من شأنہ ان یقید، اس لیے کہ اطلاق سے مراد یہ ہے کہ تقیید کا نہ ہونا، لیکن کس مقام پہ تقیید کا نہ ہونا، فیما من شأنہ ان یقید، البتہ اس مقام پہ کہ جہاں پہ تقیید ہونا ممکن ہو۔ اگر کسی مقام پہ تقیید کے ممکن ہونے کے باوجود تقیید نہ لگائی گئی ہو تو ہم وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اطلاق کو مراد لیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ پایا جاتا ہے، تقیید جو ہے وہ ملکہ ہے اور جو اطلاق ہے وہ عدم ملکہ ہے، پس ہم ملکہ کے نہ ہونے سے ہم عدم ملکہ کو کشف کر لیں گے۔ فیتبع الاطلاق التقیید فی الامکان، فرماتے ہیں کہ اطلاق جو ہے وہ تقیید کی اتباع کرتا ہے امکان کے اعتبار سے۔ البتہ یہاں پہ سوال اٹھے گا کہ ان کے درمیان جو تقابل پایا جاتا ہے وہ کون سی قسم سے ہے؟ سلطان العلماء کے زمانے تک مشہور تھا کہ دونوں میں تقابل تضاد پایا جاتا ہے، البتہ اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ یہ آتا ہے کہ دونوں میں تقابل تناقض پایا جاتا ہے، لیکن دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہوگا۔ تضاد میں کیا ہوتا ہے؟ تضاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ دونوں ایک مقام پہ جمع ہو سکتے ہیں، نہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں، البتہ یہ ایک تیسری چیز میں ان کا ارتفاع ممکن ہوتا ہے، لیکن تناقض میں ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا تیسری چیز میں ارتفاع ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن جو دو نظریات ہمارے سامنے، دونوں کا نتیجہ ایک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس مقام پہ اگر تقیید ممکن نہ ہوگی تو وہاں پہ ہم اطلاق کو کشف کر سکتے ہیں، یعنی اطلاق اور تقیید ایک دوسرے سے لازم و ملزوم نہیں ہوگے اگر ہم ان دو نظریوں میں سے کسی ایک نظریے کے قائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے سامنے تیسرا نظریہ آتا ہے جس کے مصنف بھی قائل ہے، وہ ہے سلطان العلماء کے زمانے سے لے کر آج تک کے علماء کے نزدیک کیا ہے کہ ان دونوں میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ پایا جاتا ہے۔ اگر کسی مقام پہ تقیید موجود نہ ہوگی اور وہاں پہ تقیید محال ہوگی تو اس مقام پہ اطلاق بھی محال ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اطلاق جو ہے وہ تقیید کی اتباع کرتا ہے امکان کے اعتبار سے، ای انہ اذا امکن التقیید فی الکلام و فی لسان الدلیل، کہ جس مقام پر کلام کے اندر، دلیل کے اندر تقیید ممکن ہوگی، امکن الاطلاق، وہاں اطلاق بھی ممکن ہوگا۔ ولو امتنع، اگر فرماتے ہیں کہ کسی مقام پہ تقیید ممتنع ہوگی، تقیید محال ہوگی، تو استحال الاطلاق، وہاں پہ اطلاق بھی محال ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ بمعنی انہ لا یمکن فرض استکشاف الاطلاق و ارادتہ من کلام المتکلم فی مورد لا یصح التقیید، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والا مقام جہاں پہ تقیید صحیح نہ ہو، جہاں پہ تقیید ممکن نہ ہو، جہاں پہ تقیید محال ہو، فرماتے ہیں اس کلام متکلم سے ہم اطلاق کو کشف نہیں کر سکتے اور اطلاق کو مراد بھی نہیں لے سکتے۔ تقیید کے محال ہونے کی صورت میں ہم اطلاق کو بھی محال قرار دیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم وہاں پہ اطلاق کو کشف کر لیں گے جیسا کہ پہلے دو نظریے کے قائلین یہاں پہ کرتے تھے کہ تقابل تضاد ہوگا یا تقابل تناقض ہوگا تو وہاں پہ اگر کسی مقام پہ تقیید ممکن نہ ہوگی تو اطلاق کو کشف کر سکتے ہیں، لیکن تقابل ملکہ اور عدم ملکہ میں ایسا نہیں کر سکتے۔
آگے فرماتے ہیں بل یکون مثل ھذا الکلام لا مطلقا ولا مقیدا، فرماتے ہیں جو اس طرح کا کلام ہمارے سامنے ہوگا نہ اس کو مطلق قرار دیں گے نہ ہم اس کو مقید قرار دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پہ تقیید محال ہے وہاں پہ اطلاق بھی محال ہوگا، نتیجہ ہمارا یہ کلام کیا ہو جائے گا؟ مجمل ہو جائے گا. یہ بات ہم نے پہلے ہی بیان کی تھی واجب کی تقسیمات اولیہ اور واجب کی تقسیمات ثانویہ میں، اسی بات کا جہاں پہ ہم دوبارہ تکرار کر رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے ایسا کلام آیا کہ جہاں پہ کیا تھی؟ تقیید محال تھی. فرماتے ہیں تقیید محال ہوگی تو وہاں پہ ہم اطلاق کو کشف نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہاں پہ ہمارے سامنے دو طرح کے احتمالات ہیں. پہلا کیا کہ چونکہ تقیید لانا ممکن نہیں تھی لہٰذا نہیں لائے گی، یعنی تقیید لانا محال تھا اس لیے تقیید کو بیان نہیں کیا گیا. دوسرا احتمال ہمارے سامنے آتا ہے کہ چونکہ تقیید غرض مولا میں داخل نہیں تھی لہٰذا نہیں لائی کی، البتہ چونکہ غرض مولا میں داخل نہیں تھی مولا میں بیان نہیں کی، یہاں پہ ہم اطلاق تو کشف کر سکتے ہیں. لیکن فرماتے چونکہ ہمارے پاس دونوں احتمال ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ تقیید لانا ممکن نہیں تھا یا پھر تقیید غرض مولا میں داخل نہیں تھی، چونکہ ہمارے پاس دونوں احتمالات برابر ہیں اور وَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ، فرماتے یہاں پہ ہم اطلاق کو کشف نہیں کر سکتے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ جہاں پہ تقیید محال ہوگی وہاں پہ اطلاق بھی محال ہوگا، نتیجہ کلام مجمل ہو جائے گا. تو نہ ہم وہاں پہ مطلق کو مراد لے سکتے ہیں نہ ہی مقید کو مراد لے سکتے ہیں. وَإِنْ كَانَ فِي الْوَاقِعِ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا بُدَّ أَنْ يُرِيدَ أَحَدُهُمَا، اگرچہ حقیقت میں کیا ہے متکلم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو مراد بہرحال لیا، یا اس نے مطلق کو مراد لیا یا اس نے مقید کو مراد لیا. لیکن فرماتے یہاں پہ ہم چونکہ ہمارے سامنے کلام مجمل ہو چکا لہٰذا ہم نہ مطلق مراد لیں گے اور نہ ہی ہم مقید مراد لیں گے. وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثَالُهُ فِي بَحْثِ التَّوَسُّلِ وَالتَّعَبُّدِ، فرماتے توسلی اور تعبدی کی بحث میں ہم اس کی مثال بھی پیش کر چکے کہ واجب کی جو تقسیمات اولیہ ہیں وہاں پہ چونکہ تقیید ممکن ہوتی ہے لہٰذا وہاں اطلاق بھی ممکن ہوگا، لیکن جو واجب کی تقسیمات ثانویہ ہیں وہاں پہ چونکہ تقیید محال ہوتی ہے لہٰذا وہاں پر اطلاق بھی محال ہوگا، اس لیے کہ ان کے مابین تقابل ملکہ و عدم ملکہ پایا جاتا ہے. فرماتے ہیں اس کو نہ، کیونکہ ہم نے وہاں پہ یہ کہا تھا کیا اِنَّا امتناع تقیید الامر بقصد الامتصال یستلزم امتناع اطلاقه بالنسبت الى هذا القید. ہم نے کہا تھا کہ جب واجب کی تقسیمات ثانویہ میں مولا کے لیے قصد امتصال کی قید لگانا ممکن نہیں ہے تو اس بات کو لازم ہے کہ یہاں پہ ہم اطلاق کو بھی کشف نہیں کر سکتے، یہاں پہ اطلاق بھی ممتنع ہوگا اسی قید کے اعتبار سے. یعنی اگر مولا قصد امتصال کی قید نہیں لگا سکتا تو وہاں پہ پھر اطلاق کو بھی ہم کشف نہیں کر سکتے. وذکرنا ہونا کا وہاں یہ بات بھی ہم نے کی تھی کہ کیف یمکن استکشاف ارادۃ الاطلاق باطلاق المقام لا باطلاق الکلام الواحد، اور وہاں پہ ہم یہ بھی کہا تھا کہ اس مقام میں ہم اصالت الاطلاق جاری نہیں کر سکتے بلکہ یہاں پہ اصالت و اطلاق المقام جاری ہوگی، اطلاق کلام جاری نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کی تفصیل انہوں نے پہلے بیان کی تھی کہ اب چونکہ مولا کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہاں پہ قید لگا سکے لہٰذا اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ کسی اور طریقے سے کسی اور روش کے ذریعے کیا کرے گا؟ اپنے کلام کو مقید کرے گا. چونکہ متکلم مقام بیان میں ہے چاہے وہ دو امر صادر کر کے دوسرے امر میں ہی قید لگا دے، فرماتے جس انداز سے بھی وہ اپنے کلام کی تقیید کو بیان کرے گا. اگر تقیید کو بیان نہیں کرتا تو اس کا مطلب تقیید یہاں پہ محال ہے، تو ہم یہاں سے پھر اطلاق کلام کو ثابت نہیں کر سکتے. یہ والی بات کو ہم اطلاق مقام سے ثابت کر سکتے ہیں. وذکرنا ہونا کا یہاں وہاں پہ ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ کیف یمکن استکشاف ارادۃ الاطلاق باطلاق المقام کے اطلاق مقام سے ہم کیسے اطلاق کو استکشاف کر سکتے ہیں، اس کا سارا طریقہ بیان کیا تھا. اور یہ بھی کہا تھا کہ اطلاق مقام سے ہم اطلاق ثابت کر سکتے ہیں لیکن خود اطلاق کلام سے ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے، جیسا کہ اس کی تفصیل تعبدی اور توسلی میں واجب کی تقسیمات ثانویہ میں بیان ہو چکی ہے. آگے بیان کر جائے تیسرے مسئلے کو المسئلۃ الثالثۃ الاطلاق فی الجمل. تیسرا مسئلہ اس بارے میں کہ جملوں میں اطلاق سے ہماری مراد کیا ہے. فرماتے ہیں علماء جب بھی اطلاق کی مثال دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ مفردات کی مثال دیتے ہیں، جیسے کہ اس میں جنس کی مثال دے دی، علم جنس کی مثال دے دی، اس میں نکرہ وغیرہ کی، اس طرح کی چیزوں کی مثال دیتے ہیں. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مفردات ہیں. لیکن کبھی بھی علماء نے اطلاق کی مثال دیتے ہوئے جملے کی مثال نہیں دی. البتہ مصنف فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اطلاق صرف مفردات میں ہوتا ہے، نہ بلکہ جس طرح مفردات میں اطلاق ہوتا ہے ویسے ہی جملوں میں بھی اطلاق ہوتا ہے، دونوں میں برابر ہے. اور اس کی مثالیں بھی دیں گے کہ جملوں میں اطلاق کس طرح سے ہوتا ہے. فرماتے ہیں المسئلۃ الثانیہ الاطلاق فی الجمل، جملوں میں اطلاق.
الاطلاق لا یختص بالمفردات، فرماتے ہیں اطلاق جو ہے وہ مفردات کے ساتھ خاص نہیں ہے، کما یظہر من کلمات الاصولین، جیسا کہ اصولیوں کی کلمات اور اصولیوں کی مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ کیوں کہ جب بھی مثالیں دیتے ہیں ہمیشہ مفردات کی دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اطلاق جو ہے صرف مفردات کے ساتھ خاص ہے، جملے اس میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اذ مثلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنکرہ، اس لیے کہ وہ ہمیشہ مطلق کی جب مثال دیتے ہیں کبھی اسم جنس کے ذریعے دیتے ہیں، کبھی علم جنس کے ذریعے دیتے ہیں، اور کبھی نکرہ وغیرہ کے ذریعے دیتے ہیں، تینوں کی تینوں مفردات ہیں، یعنی ہمیشہ مفردات کی مثال دیتے ہیں، کبھی بھی جملے کی مثال نہیں دیتے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں بل یکون فی الجمل ایضا، فرماتے ہیں جس طرح مفردات کے اندر اطلاق ہوتا ہے ویسے ہی جملوں میں بھی اطلاق ہوتا ہے۔ مثالیں دیں گے؟ فرماتے جی ہاں مثالیں دیں گے۔ گزشتہ ہم نے بیان کیا تھا کہ صیغہ امر، وہ ہم نے بحث ترتیب دی تھی کہ اطلاق و صیغۃ الامر و واجب العینی، اطلاق و صیغۃ الامر واجب التعیینی، اطلاق و صیغۃ الامر و واجب النفسی۔ وہاں ہم نے کہا تھا کہ جب بھی صیغہ امر کا اطلاق کیا جائے، آیا اس اطلاق سے ہم واجب عینی کو سمجھیں گے یا ہم واجب کفائی کو سمجھیں گے، واجب تعیینی کو سمجھیں گے یا واجب تخیری کو سمجھیں گے، واجب نفسی کو سمجھیں گے یا واجب غیری کو سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں وہاں پہ ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اس سے ہم واجب عینی کو سمجھتے ہیں، اطلاق سے واجب تعیینی سمجھتے ہیں یا واجب نفسی سمجھتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں جو صیغہ امر ہے یہ چونکہ جملے کی صورت میں ہوتا ہے، جملہ فرماتے ہیں جملہ جو ہے وہ اطلاق کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک اور مثال آتی ہے جملہ شرطیہ کی، جو ہم نے بیان کیا تھا کہ جملہ شرطیہ میں 3 طرح کی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک شرط ہمیں بیان کی تھی کہ شرط کا انحصار، اور ہم نے کہا تھا شرط کا انحصار جو ہے وہ اطلاق کلام اور مقدمات حکمت سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے بیان کی تھی۔ فرماتے ہیں یہ جو اطلاق میں سمجھ میں آ رہا ہے یہ مفرد سے سمجھ نہیں آ رہا بلکہ جملے سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں اور بھی مثالیں ہیں جس کو انشاءاللہ پھر بعد میں بیان کریں گے۔ بل یکون فی الجمل ایضا، فرماتے ہیں کہ جس طرح مفردات میں اطلاق ہوتا ہے ویسے ہی جملوں میں بھی اطلاق ہوتا ہے، کا اطلاق صیغۃ افعل الذی یقتضی استفادۃ الوجوب العینی والتعیینی والنفسی، فرماتے ہیں صیغہ افعل جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم واجب عینی کو سمجھے، کفائی کو نہ سمجھے، تعیینی کو سمجھے، تخییری کو نہ سمجھے، نفسی کو سمجھے اور غیری کو نہ سمجھے۔ فرماتے ہیں فإن الاطلاق فیہا کا اشارہ صیغہ افعل، صیغہ افعل میں فرماتے جو اطلاق ہے انما ہوا من نوع اطلاق الجملہ، یہ مفرد کے اطلاق کے باب سے نہیں بلکہ یہ جملہ کے اطلاق کے باب سے شمار ہوتا ہے۔ پہلی مثال۔ دوسری مثال ومثلہ اطلاق الجملۃ الشرطیۃ فی استفادۃ الانحصار فی الشرط، فرماتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کا جو اطلاق ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ جملہ شرطیہ میں ضروری ہے کہ شرط جو ہے وہ سببیت میں انحصار رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو انحصار ہم نے کہا تھا بالوصف ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ اطلاق کلام سے ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جو اطلاق ثابت ہو رہا ہے وہ جملے سے ثابت ہو رہا ہے، مفرد سے ثابت نہیں ہو رہا۔ ولکن محل البحث فی المسائل الآتیۃ خصوص الالفاظ المفردہ، فرماتے ہیں کہ ہمارا جو محل بحث ہے آنے والے جتنے مسائل وہاں پہ بیان کریں گے وہ صرف الفاظ مفردہ سے مربوط ہے، وہاں پہ ہم جملوں کو شامل نہیں کریں گے، جملوں کا مقام جو ہے وہ اس سے الگ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَعَلَّ عَدَمَ شُمُولِ الْبَحْثِ عِنْدَهُمْ لِلْجُمَلِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ لَيْسَ هُنَاكَ ضَابِطٌ كُلِّيٌّ لِمُطْلَقَاتِهَا، فرماتے ہیں جو اصولی اپنی بحث میں مفردات کو شامل کرتے ہیں اس جملوں کو شامل نہیں کرتے، اس کی 2 ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ جملوں میں مفردات کی طرح کوئی ضابطہ کلی موجود نہیں ہوتا جس طرح کے مفردات میں ہوتا ہے، اس بنا پر وہ کیا کرتے ہیں اس کو شامل نہیں کرتے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری بات قواعد کلیہ کے بارے میں، چونکہ جملوں میں قاعدہ کلی موجود نہیں ہوتا لہذا اصول اس کو بیان نہیں کرتے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جملوں کے مفردات کی بات جو اپنے مخصوص مقام پہ جیسا کہ ہم نے صیغہ افعل میں اس کو بیان کیا یا ہم نے جملہ شرطیہ میں بیان کیا، یا اسی طرح ہم اس کو ہر ایک مخصوص مقام پہ بیان کرتے ہیں، اس بنا پر مطلق اور مقید کے بعد میں اس کو جداگانہ ہم بیان نہیں کریں گے۔ اسی لیے فرمانے کہتے ہیں لعل عدم شمول البحث عندهم، اصولی جو اس کی بات کو شامل نہیں کرتے وہ کیوں؟ بے اعتبار ان لیس هناك ضابط کلی مطلقات، اس لیے کہ جملوں کے مطلقات کا ہمارے پاس کوئی قاعدہ کلی موجود نہیں ہوتا۔ وان كان الاصح ان بحث مقدمات الحکمت یشملها، مطلب گرچہ صحیح ہے کہ مقدمات حکمت کی بات اس کو شامل ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہی فرماتے ہیں کہ اس کو اصولی یہاں پر ذکر نہیں کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ آئے گی مقدمات حکمت کی بات لیکن اس میں جملوں کو بیان نہیں کریں گے، صرف مفردات کے متعلق کی گفتگو کریں گے۔ فرماتے ہیں وقت بحثا، اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے کہاں پر؟ ان اطلاق بعض الجمل فی مناسبت، جس مقام کی مناسبت کے اعتبار سے اس کا حکم ہوگا وہاں پہ اس کو بیان کیا جاتا ہے، البتہ یہاں پہ جداگانہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ کا اطلاق صیغۃ افعل والجملۃ الشرطیہ و نحو، جیسے کہ 2 مثالیں ہم نے دی، اس کے علاوہ ہر ایک کا مخصوص مقام ہے جہاں پہ پھر اس کی تفصیل الگ الگ آ جاتی ہے۔ فرماتے خلاصہ کہ آج کے درس کا اطلاق و تقیید میں تقابل کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔
پہلا قول سلطان علماء کے زمانے تک یا ان سے پہلے کے جتنے علماء ہیں ان کے نزدیک ان میں تقابل تضاد پایا جاتا ہے. بعض علماء کے نزدیک ان میں تقابل تناقض پایا جاتا ہے. دونوں کا نتیجہ ایک ہے کہ تقید نہ ہونے کی صورت میں ہم اطلاق کو کشف کر لیں گے. لیکن سلطان علماء اور ان کے بعد سے لے کر آج تک کے جتنے بھی علماء ہیں ان کے نزدیک ان میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ پایا جاتا ہے. مصنف بھی اسی کے قائل ہیں. اور تقابل ملکہ عدم ملکہ کی صورت میں جہاں تقید ممکن ہوگی وہاں اطلاق بھی ممکن ہوگا اور جہاں تقید محال ہوگی وہاں پہ اطلاق بھی محال ہوگا. دوسری صورت میں البتہ ہم اطلاق کے مقام سے مراد مولا کو معلوم کریں گے جس کو ہم نے تقسیمات ثانیہ میں بیان کیا تھا. آگے فرماتے ہیں کہ مفردات کی طرح جملوں میں بھی اطلاق ہوتا ہے جیسے کسی فعل جملہ شرطیہ وغیرہ. اور ہماری بات کا جو تعلق ہے وہ صرف مفردات سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو جملے میں قاعدہ کلی موجود نہیں ہوتا, مفردات میں ہوتا, لہذا اس کو بیان نہیں کیا. ثانیاً لیکن ان کی تفصیل جو ہے مخصوص مقامات میں بیان ہوتی ہے, اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.